اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں کو پیار بھرا محبت بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید امتیاز علی شاہ ہے اور میرے پلیٹ فارم کا نام ہے دادا ابو سپیکس، اور اس میں ابھی تک بہت ساری چیزیں ذاتی تجربات کی یادداشتیں ہیں۔ آج بھی ان میں سے ایک ہی یادداشت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بہت جلد بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہم بغیر کسی کی کسی کو تکلیف پہنچائے ہم ذکر ضرور کریں گے ان کا، کیونکہ ان کا ذکر کرنا ہمارے معاملے میں ضروری بنتا جا رہا ہے۔ سب کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، بہت سے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، کچھ ہم بھی اس میں حصہ ڈال دیں گے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اپنے لیول کا ایک عجیب سا یونیک سا واقعہ تھا جس نے میری زندگی کے تمام تانے بانے بالکل سیدھے کر دیے، اور اس میں ایک ایسا انقلاب آ گیا جس نے مجھے بعد میں اپنے پیرنٹس کی بہتر خدمت کرنے اور دنیا میں اور بھی بہت سارے معاملات کو طے کرنے میں، بہت سی دنیا دیکھنے میں بہت مدد کی۔ فنانشلی میں بہت اسٹرانگ ہو گیا۔ میں 7 مارچ 1974 کو لیبیا گیا۔ 15 مارچ کو مجھے جاب مل گئی، اور یہ جاب ایک لوکل پرائیویٹ کمپنی کی تھی جن کے اونر تھے حسین السویہ۔ اب نارملی جب بھی ہم لوگ کسی جگہ جائیں، پاکستانی ہوں یا اینی ادر نیشن جن کے لوگ مین پاور کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں اور وہ ارن کرتے ہیں ان کو اپنی صلاحیتوں سے، وہ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ایسی محنت کرتے ہیں کہ وہ ایک لحاظ سے اٹرنل پارٹ آف دی ہول پروسیس بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے عام طور پہ ایک چیز پازیٹیو ہوتی کہ ان کی جاب پکی ہوتی، دوسری جگہ یہ نگیٹو ماحول آتا ہے کہ ان کو ان کے اونر یا ان کی وہ کمپنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور یوں ترقی کے وہ راستے شاید ان کو میسر نہیں آتے۔ تاہم ایسا ہوا کہ میں نے جب اپنی فیملی کو جوائن کروایا اپنے ساتھ، میرا ایک اس وقت بڑا بیٹا تھا جو ماشاءاللہ اپنے 2 بچوں کا باپ ہے، اور وہ اور میری مسز مرحومہ وہ تھیں، اور ہم نارمل لائف گزارنا شروع ہو گئے۔ بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت لائف تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس خاتون کو، اس میری مرحومہ بیوی کو غریب کے رحمت کرے، بہت اچھا مقام دے، بہت ہی نائس، اور بہت ہی بہرحال اس وقت ان کا مقصد نہیں ہے ان کو زیر بحث لانا، وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ ان کے اوپر علیحدہ سے بات کریں گے، اور اس کے لیے نارملی اس صورت میں کریں گے جس صورت میں مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی صدا آ جائے گی کہ جی اب آپ یہ کر لیں۔ یہ ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ ہمیں انکم تو مل رہی ہے، ہم کام بھی چلا رہے ہیں، اپنے معاملات چل رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم آلموسٹ اگر آج سے چند سال بعد کا کریں، کمولیشن کریں اور موازنہ کریں پاکستان سے یہاں کی لائف کا، تو ہم ایکچولی تو وہیں کھڑے ہوں گے۔ ہم اگر پاکستان جائیں گے تو ویل ہیو جسٹ دا سیم بٹس آف پیسز جو ہمارے پاس یہاں آنے کے وقت تھے یا آنے سے پہلے تھے۔ تو اس لیے میں نے مختلف جگہوں پہ جاب کی تلاش شروع کی۔ ایک کنسورشیم تھا جو وہاں 3200 ڈویلنگ یونٹس اس نے بنانے تھے، اور اس سے پہلے یہ پری فیب
हाउसिंग के लिए जो पैनल्स बनते हैं या जो फ्लोर बनते हैं, स्टेयर्स, जो कुछ भी बनता है वो उसकी एक फैक्ट्री बन गई थी। अब ये देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 5 इयर्स का प्लान था, सड़कें थी, सब कुछ था। तो मेरे अपने ज़हन में ये था कि मेरे लिए कम अज़ कम अगर इससे मैं आगे ना भी जाऊँ तो ये 5 इयर्स विल बी मोर देन सफिशिएंट, वी कैन जस्ट सर्वाइव in our country and rehab over there. अभी ये सिलसिला मैं सोच रहा था मेरे लिए, वो जिस दोस्त के थ्रू मैंने बात की थी उन्होंने कहा कि जी कल सुबह आप आ जाएं। इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद मुझे उन्होंने कंफर्म किया और मुझसे पूछा कि आप कब ज्वाइन करेंगे। मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है और उसके बाद मैं अवेलेबल हूँ, मैं हो सकता है कल ही आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि एज सुन एज पॉसिबल, सो यू कंफर्म योर अवेलेबिलिटी। मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह ये करूँगा। और मेरे जहन में ये था कि कम वक्त में मुझे इस कंट्री से बाहर जाकर दूसरा वीज़ा लेके भी आना पड़े तो मुझे ये करना हो। तो मैं जाके सोच रहा था तो उसका एक कज़न मेरे ओनर का, जो मेरे बॉस थे हुसैन असवई है, उनका कज़न मेरा एक दोस्ती के अंदाज में उससे ताल्लुक़ था। वो ब्रेगा नाम की एक ऑयल कंपनी थी जिसमें एक बहुत अच्छी पोजीशन पे था और बहुत अच्छा बरखुरदार था। मास्टर्स किया हुआ था उसने जामा अल्फाता यानी अल्फाता यूनिवर्सिटी ट्रिपली से। और वो पता नहीं मुझसे मिलके क्यों खुश होता था, मैं उससे मिलकर खुश होता था। हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें हमें ये हो कि कोई अनसर ऐसा है जो और हो। तो वो आया, उसने मुझे देखा कि मैं बड़े थॉटफुल प्रोसेस में हूँ तो उसने कहा कि खैरियत है, तुम इतनी गहरी सोच में कभी मुझे नज़र नहीं आए। तो मैंने कहा मुझे एक जॉब मिली है और मैं इस सोच में हूँ कि हुसैन मुझे एनओसी देगा या नहीं। तो उसने कहा कि ओह दिस इज़ द राइट टाइम, बहुत अच्छा हो गया तुमने मुझसे जिक्र किया। वो अपनी सिस्टर के घर है इस वक्त और इशा के बाद वो निकलेगा। सिस्टर के घर है, इशा के बाद निकलेगा, इससे क्या ताल्लुक़ है? उसने कहा जिस कबीले से मैं और वो ताल्लुक़ रखते हैं, इस कबीले में एक बड़ी पुरानी रवायत है जिसको अब भी हम लोग फॉलो करते हैं कि अगर हम अपनी सिस्टर के घर हों और हमारा जानी दुश्मन भी वहाँ आ जाए तो हम उससे सेटलमेंट कर लेते हैं। और हम जो नॉन फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है उसको एब्सोल्युटली एक डिफरेंट फ्लेक्सिबल अंडरस्टैंडिंग में बदल दें। तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ लेकिन मैं सामने नहीं जाऊँगा, मैं दूर से तुम्हें उतार के बता दूँगा वो घर है। मैं कहा ठीक है, दैट्स वंडरफुल। मैं चला गया, वहाँ गया तो अब ज़ाहिर है हुसैन सैया को पता था, मुझे इस जगह का नहीं पता और मैं किसी ख़ास मकसद के लिए आया हूँ। तो उसने पहले नंबर पे सोचा कि हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। उसने बिठाया, उसने वो कहवा जिसको हम कहवा कहते हैं, वो कहवा कहते हैं, वो बड़ा टफ़ होता है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन बहरहाल हमें आदत थी और हमें आज भी आदत है उसकी। वो कहवा उसने मंगवाया, मैंने किया। तो उसने मुझे कहा कि खैरियत से आना हुआ, तुम्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई घर का मसला या तुम्हारी वाइफ खैरियत से है? मैंने कहा सब कुछ खैरियत है हुसैन, मैं लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि उस ये जगह नहीं है लंबी बात की। मुझे एक जॉब की ऑफ़र हुई और मैं वहाँ यस कर आया। उसने कहा यस कर आया? मैं कहा हाँ, और मुझे वहाँ ज्वाइनिंग देनी है एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो उसने कहा कि चलो ठीक है लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं कहा बस एक अल्लाह का बंदा था, वो मुझे पहुँचा गया। उसने कहा अच्छा 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 अच्छा, वो तुम्हें यहाँ नहीं लाया, वो यहाँ से थोड़ा सा दूर उतारा होगा उस पर। तो मैंने कहा हाँ, कि वो तुम्हारा दोस्त भी तो है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी मेरे दोस्त हो, मेरे बॉस भी हो, सब कुछ है। उसने कहा इसमें कोई शक नहीं। तो अब बताओ। मैंने कहा मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। उसने कहा कि अच्छा चलो, ये तुम यहाँ पहुँच गए हो तो उसने तुम्हें वो सारा कुछ ही बता दिया होगा।
اس لیے میں اس پہ نہ نہیں کر سکتا، یہاں نہ نہیں کر سکتا، اور یہاں میں کمٹمنٹ یہ کر سکتا ہوں کہ کل صبح 10:30 بجے، کیونکہ نہ میرے پاس اس وقت میرا لیٹر ہیڈ ہے نہ کچھ اور ہے، تو 10:30 بجے انشاءاللہ آفس میں ملتے ہیں اور میں تمہیں یہ سارا کچھ دے دوں گا، اور جو چیز تمہیں چاہیے ہوگی وہ تمہیں ساری مل جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن میں 10:30 سے پہلے ہی ظاہر ہے میں وہاں پہنچ گیا، وہ ٹھیک 10:30 بجے وہاں آیا، تو اس نے میرے ساتھ بڑے خوش دلی سے ہاتھ ملایا، شیک ہینڈ کیا، ہم نے کافی مارننگ کی جو ہم پیا کرتے تھے اکٹھے وہ پی، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ مجھے وہ لیٹر ہیڈ پکڑا دو، میں تمہیں لکھ دوں۔ اس نے وہ پاسپورٹ نمبر مجھ سے لیا اور میرا جو ورک پرمٹ تھا اس کا ریفرنس لیا، اور ساری چیزیں کر کے تو اس نے لکھ دیا کہ مجھے اس کے کسی بھی جگہ جانے پہ کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے کردار، اس کے گفتار، اس کی ساری چیزوں کا میں ضمانت دیتا ہوں۔ بہت ہی شاندار لکھا۔ تو اس کے بعد میں نے اسے کہنے لگا کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور تم جاؤ، لیکن اس کے پیچھے اگر تم وہاں نہ آتے تو میں تمہیں کبھی بھی یہ NOC نہیں دیتا، کیونکہ میرا تو اب ایک لحاظ سے نیا سفر شروع ہوگا۔ میں کہا نہیں، اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ میں اویلیبل ہوں، جو کچھ مجھ سے ہو سکا اس سے کا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے، تم جاؤ اور جا کے یہ رپورٹ کرو۔ ٹھیک ہے، میں اسی وقت سیدھا اس آفس چلا گیا، اس کمپنی میں، وہ سٹی سے تھوڑی سی باہر تھی۔ میں جا کے تو ان کو کہا کہ یہ ہے میرا وہ NOC، یہ ہے میرا پاسپورٹ، اینڈ دس از مائی پریویس ورک پرمٹ۔ تو کین یو بلیو اٹ، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے۔ وہ چیز جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ود ان نیکسٹ 2 hours آئی ہیڈ مائی ورک پرمٹ ان مائی ہینڈس۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے انڈرٹیکنگ وہاں دی ہے، جیسے انشورنس کی کلیئرنس چاہیے، ہمیں بینک اکاؤنٹ کی کلیئرنس چاہیے، ہمیں ہاؤس کی کلیئرنس چاہیے، اور اس طرح کی ایک لسٹ تھی۔ میں کہا جی اس کے لیے آپ مجھے 1 ویک تو دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ویک سے زیادہ کا ٹائم دیا، لیکن تم اگر ویک کے اندر لے آؤ گے تو تمہیں ویزا تمہارا لگ جائے گا، کیونکہ اس کے بعد تمہاری وائف کی ویزے کی پروسیس ہے، اور وہ بھی جلدی انشاءاللہ ہو جائے گا سب کچھ، یو جسٹ ڈونٹ وری۔ ٹھیک ہے، وہ معاملہ جو ہے وہ جب ہو گیا تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے وہ کیسے گیم چینجر، میری لائف چینجر کس طرح بنا، کہ میں نے اللہ کے فضل سے جتنا اپنے رب سے اپنے گھر کی موجودگی اور اس میں زیارت مانگی، اس میں موجودگی مانگی، وہ مجھے ملی۔ میں نے اپنے پیرنٹس کو 2 دفعہ وہاں میں لے گیا، اور 2 ہی دفعہ میرے بیوی بچے میرے ساتھ گئے، اور یہ سارا سلسلہ میرا کمال نہیں تھا، یہ اس کی دین تھی، یہ اس کا کرم تھا۔ لیکن اس کے پیچھے جو ایک چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے، جو سب سے زیادہ جان لیں، کہ کئی روایتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر ہم اچھی روایتیں کہیں اور ان کو پکڑ کے رکھیں، ہمارے گھر کے اندر ہی بہت سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں باہر جانا ہی نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس سارے معاملے میں ایک بہترین سلسلہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ میں انشاءاللہ پھر بشرط زندگی ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ فی الوقت اتنا ہی، اس کے اوپر بھی میں فردر بات کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ آل دا بیسٹ، اللہ حافظ۔